وہ میرا جنوں ہے۔ محبت مکان سے لامکان تک کا سفر ہے۔ محبت رنگ ہے، روپ ہے، سروپ ہے، سروں کا حسین سنگم ہے۔ محبت کوئل کی کوکو، پی پی اے کی پیپو، سات سروں کا بہتا جھرنا، تالاب میں کھلتا کمل، شاعر کا حسین تخیل مصور کا رنگ بکھیرتا، کینوس ہوا کے دوش پر اڑتا آزاد پنچھی، روشن چاند چمکتا، سورج چھنکتی چاندنی، مہکتی کلیاں، لہکتی ڈالیاں، چہکتی چڑیاں، نیاں گگن، سرسبز وادی، اور نہ جانے کہاں تک عیاں اور کہاں تک پناہ حسین جذبہ ہے۔ محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹھ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا۔ تجھے محبت کرنا نہیں آتا، مجھے محبت کے سوا کچھ نہیں آتا۔ زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں محسن، ایک تجھے نہیں آتا، ایک مجھے نہیں آتا۔ منسٹر احسن عماد خان، تم کو معلوم نہیں کہ تم ساحر ہو۔ تم نے میری من کو محبت جیسے جذبے سے مانوس کرا دیا ہے۔ مجھے پتہ ہے یہ یک طرفہ چاہت ہے، لیکن میں دعا صدیقی اس یک طرفہ محبت کو دو طرفہ محبت میں بدل کر دکھاؤں گی۔ تم نے تو مجھے دیوانہ بنا دیا ہے۔ تمہاری سرخ و سفید رنگت، لمبی سی ہائٹ، اسٹرانگ باڈی، گہری براؤن ذہانت سے بھرپور چمکتی آنکھیں، نفاست سے سیٹ کیے ہوئے سلکی براؤن بال، تم مردانہ وجاہت سے بھرپور جاذب نظر ہو۔ میں صرف چند دنوں میں تمہاری چاہت اور رفاقت کی طلبگار بن گئی۔ یوں لگتا ہے جیسے تم نے نہ جانے کون سے اسم کی بدولت مجھے زیر کر دیا ہے۔ میں نہیں جانتی زمانے کے رسم و رواج کو، میں نہیں مانتی زمانے کے رسم و رواج کو۔ مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، بے حد، بے شمار۔ میری نظر میں یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی کہ تم شادی شدہ اور دو بچوں کے باپ ہو۔ محبت اس طرح وارد ہوتی ہے کہ ہماری سوچنے سمجھنے کی تمام تر صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ جاتی ہیں۔ میں نے اپنی 19 سالہ زندگی میں کافی ہینڈسم، چارمنگ مرد دیکھے ہیں، لیکن تم میں نہ جانے کون سی کشش ہے جو لمحہ بہ لمحہ مجھے تمہاری جانب کھینچتی ہے۔ مجھے محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے۔ تمہیں پانا میری زندگی کا مقصد۔ میں دعا سے دیکھی تمہیں پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ جو چاہا ہے وہی پایا ہے۔ دعا آفس میں اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھے سوچوں کی وادی میں گھومتی۔ دعا کیا کر رہے ہو؟ ایمان کا میسج آیا تھا۔ یار تجھے پتہ تو ہے، ایک خوبرو نوجوان حسین میرے خوابوں کا شہزادہ میری من کی سرزمین پر محبت کا پرچم لہرا گیا ہے۔ دعا محبت میں ڈوبی کہہ رہی تھی۔ محترمہ تصحیح کر لیں، ذرا نوجوان نہیں ہے، ایمان نے شرار سے کہا تھا۔ یار پلیز، مجھے اس کے شادی شدہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دعا صدیقی یخلک چلائی تھی۔ ارے دعا کول ڈاؤن۔ ایمان کو اس کے غصے کا علم تھا۔ یکدم ہی ایمان ڈری تھی۔ دعا انکل مان جائیں گے کیا اس رشتے کے لیے؟ ایمان نے بات بتی تھی۔ یار کیسی باتیں کرتے ہو؟ پاپا نے میری چھوٹی سے چھوٹی خواہش پوری کی ہے۔ یہ احسن حماد خان تو میری زندگی کا سوال ہے۔ دعا ازلی احساس تفاخر میں گری بولی تھی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ گہرا اتنا زیادہ چھایا تھا کہ لگ رہا تھا کہ صبح کے 6 بجے ہوں۔ پورے پنجاب میں عجیب سی دھند چھائی ہوئی تھی۔ سامیہ نے جلدی ناشتہ کروا کر احسن کو آفس سے روانہ کر دیا تھا۔ ہادیہ اور ریان خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ ٹھنڈ اتنی زیادہ نہ تھی، پھر بھی سامیہ نے احسن کو کہنے پر دونوں کو بلینکٹ اوڑھا ہوا تھا۔ اب خود مارننگ شو لگا کر چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ریان موبائل تو ذرا پاپا کو کال کروں، ابھی تک نہیں آئے۔ سامیہ کچن میں چکن ٹکا کڑھائی کا مسالہ بھون رہی تھی۔ سامنے ہال کمرے میں تھی 3 سالہ ریان موبائل میں گیمز کھیل رہا تھا۔ سامیہ کافی دیر سے موبائل مانگ رہی تھی۔ ریان بیٹا 2 منٹ پاپا جانی سے بات کر لوں پھر لے لینا۔ 10 بج گئے ہیں اور پاپا ابھی تک نہیں آئے۔ پورا 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئے ہیں۔ آپ کے پاپا اتنی لاپرواہی نہیں کرتے، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ سامیہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ مما بس یہ آؤٹ ہو جائے پھر دیتا ہوں۔ ریان گیم میں مصروف کہہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں گزری تھی کہ ڈور بیل بجی تھی۔ سامیہ من میں شکر ادا کرتی دوڑتی ہوئی گیٹ پر پہنچی تھی۔ آپ نے اتنی دیر کر دی؟ میں کتنی پریشان تھی، احساس ہے آپ کو؟ اپنے شریک حیات کو سامنے پا کر سامیہ کے لوگوں سے بے ساختہ شکوہ نکلا تھا۔ ارے یار بس یہ باس کی بیٹی ہے نا، جس دن سے آفس سے آنا شروع کیا ہے نہ قسم سے سکھ چین ختم کر دیا ہے، ہر کام میں فالٹ نکال دیتی ہے۔
ایک ہی کام کو 2 بار کرنا پڑ رہا ہے۔ احسن تھکا تھکا سا کاؤچ پر دراز ہوا تھا۔ آپ چینج کر لیے، میں دسترخوان لگا لیتی ہوں۔ سامع مصروف سے انداز میں کہتی ہوئی کچن میں گئی ہی تھی کہ ہادیہ کے رونے کی آواز آ گئی تھی۔ لیجیے، ہادیہ کو پتہ چل گیا ہے کہ پاپا جانی آ چکے ہیں۔ سامع بشاشت سے مسکرا کر بولی تھی۔ میری بیٹی میری جان ہے، احسن نے محبت سے کہتے ہوئے 4 ماہ کی ننھی ہادیہ کو شفقت سے گود میں لیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد احسن سامیہ، ریان اور ہادیہ کے ساتھ ہنستے مسکراتے باتوں میں مشغول ہو گئی تھی۔ السلام علیکم، آپ مسٹر احسن حماد خان کی وائف ہے کیا؟ سامیہ مارننگ شو دیکھنے میں مصروف تھی۔ آخر کو موٹاپے کا علاج بتایا جا رہا تھا۔ ایکسرسائز کی ایکسپرٹس کی محفل جمی ہوئی تھی۔ ایسے میں سامیہ کو موبائل کا رنگنگ کرنا خاصا ناگوار گزرا تھا۔ بادل نے خاصا کال اٹینڈ کی ہی تھی۔ حد ہوتی ہے، جی ہوں میں مسٹر احسن حماد خان کی وائف۔ مجھ کو فون کر کے تصدیق کرنے کا مقصد، سامیہ تنک بولی تھی۔ سامیہ نے ٹی وی اسکرین پر نگاہیں جمی ہوئی تھی، ذہن بھی شو کی جانب ہی تھا۔ آپ کو اپنی ہسبینڈ پر کتنا ٹرسٹ ہے؟ ایمان نے مسکرا کر استفسار کیا تھا۔ مجھے اپنے شوہر پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے، سامیہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ اگر میں آپ کو کچھ معلومات فراہم کرنا چاہوں اور صرف آپ کی بھلائی کی خاطر۔ ایمان نے چلاکی سے بات شروع کی تھی۔ میں سمجھی نہیں۔ سامیہ واقعی الجھی تھی۔ مطلب آپ کے ہسبینڈ کی سرگرمیاں بتاؤں تو؟ ایمان نے تجسس پھیلایا تھا۔ پلیز سیدھے صاف لفظوں میں بات کریں۔ سامیہ ٹوکے بنا نہ رہ سکی تھی۔ آپ کے شوہر نامدار کافر کے باس کی بیٹی دعا صدیقی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ جلد ہی دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ سامیہ پوری بات سننے سے قبل ہی چلا اٹھی تھی۔ ایمان نے سیل فون کانوں سے دور ہٹایا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اسے اسی طرح کے رد عمل کی امید تھی۔ مس کول ڈاؤن، میرے پاس پروف ہے۔ میری کوئی بھی بات بے بنیاد نہیں۔ میں نے یہ سب دیکھا تو سوچا آپ کو بھی بتا دوں۔ ایمان کا لب و لہجہ اجنبیت سے خالی تھا۔ سامیہ بھی یقینی میں گھری تھی۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں، میرا احسن ایسا نہیں ہے۔ سامیہ نے اس کی باتوں کی نفی کی تھی۔ مجھے معلوم ہے آپ کو میری باتیں جھوٹی لگیں گی، اس لیے کچھ تصاویر بھیج رہی ہوں، انہیں دیکھ کر خود فیصلہ کر لیجیے گا۔ کال ڈسکنیکٹ ہونے کے چند لمحوں بعد ہی سامیہ کو احسن خان اور دعا کی انتہائی بے باکی بھری تصویریں ملی تھیں۔ سامیہ کے سر پر 7 آسمان ایک ساتھ اٹھے تھے۔ سامیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے احسن کو دعا کی باہوں میں دیکھ رہی تھی۔ احسن، آپ سمجھ آیا کہ آپ کا روز دیر سے گھر آنا میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے میرا اعتبار توڑا ہے۔ کیا کمی پائی میری چاہت میں، میری محبت میں، جو یہ سب کیا؟ سامیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بعض اوقات دل عجیب سی کیفیت سے گزرتا ہے۔ دل چاہتا ہے انسان سب لوگوں سے دور کسی نئی دنیا میں جا بسے، جہاں نہ کوئی اپنا ہو، نہ کوئی دشمن، جہاں نہ کوئی ہمدرد ہو اور نہ کوئی درد دینے والا، بس ہماری ساتھ ہو اور ہم خود کو اپنے روبرو پائیں۔ دعا، تیرا کام ہو گیا ہے۔ ایمان نے دعا کو کال کر کے خبر دی تھی۔ شکریہ، دوست ہو تو تیرے جیسی۔ دعا صدیقی کے لب مسکرا دیے تھے۔ دعا، کوئی پرابلم نہ ہو جائے۔ ایمان کو فکر لاحق ہوئی۔ ارے کچھ نہیں ہونے والا، تو دیکھ میرا پلان کیسے کام ہوگا۔ احسن کی وائف بیما چائلڈ احسن کی لائف سے چلی جائے گی، پھر میں بآسانی احسن کو پا سکتی ہوں۔ دعا صدیقی کا سازشی ذہن ساز بن رہا چکا تھا۔ دعا کی مما زباریہ بیگم ایک انتہائی ماڈرن گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ شادی کے بعد بھی انہوں نے اپنی روش میں تبدیلی نہ کی۔ دعا کے پاپا احمد صدیقی بھی لاپرواہ اور بھنورا صفت انسان تھے۔ زباریہ اور احمد کی ازدواجی زندگی بے سکونی کا شکار تھی۔ دونوں نے ہی ہمیشہ اپنی خواہشات کو ترجیح دی۔ دعا گوئر نے اس کے ہاتھوں میں پلی بڑھی اور احمد صدیقی نے اس کی ہر جائز و ناجائز ہر ضد مان کر اسے خود سر ضدی بنا دیا تھا۔ دعا صدیقی اپنی منمانیاں کر کے خوش رہتی۔ ماں باپ نے کبھی بھی صحیح اور غلط کا فرق نہ سکھایا تھا۔ ماں باپ کا فرینڈ سرکل اتنا زیادہ تھا کہ دعا کے لیے وقت ہی نہ نکال پائے تھے۔ احسن گھر کب تک آ رہے ہیں؟ سامیہ 2 گھنٹے سے وہ تصویر دیکھ کر اب ہوش میں آئی تھی۔ فوراً احسن کو کال کی تھی۔ ارے بیگم صاحبہ، کیا بات ہے؟ ابھی صرف 4 گھنٹے ہوئے ہیں گھر سے آئے ہوئے، پھر گھر آ جاؤ۔ کام کس نے کرنا ہے؟ احسن فائل ہاتھ میں تھامے کھڑا تھا۔ احسن، میں سیریس ہوں۔ سامیہ چیخی تھی۔ ہیں، تمہیں ہوا کیا ہے؟ سب خیریت ہے نا؟ احسن فکر مند ہوا تھا۔ کچھ خیریت نہیں، بس جلد از جلد گھر آؤ، سامیہ نے روتے ہوئے کہا تھا اور کال کاٹ کر دی تھی۔ اس کے پاس مزید حوصلہ نہ تھا۔ احسن، کیا ہے یہ سب؟ تم ذرا سے شرم نہ یہ سب کرتے ہوئے؟
احسن میں گھر میں داخل ہوا ہی تھا کہ سامیہ غصے سے چلائی تھی۔ احسن حیران پریشان سا موبائل میں وہ بےہودہ تصویریں دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد احسن دھیمے لہجے بولا تھا، سامیہ تم نے اس پہ یقین کر لیا؟ تمہارا شوہر ایسی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ احسن تم اس لڑکی کو نہیں جانتے کیا؟ سامیہ روتے ہوئے سوال کیا تھا۔ سامیہ یہ میرے باس احمد صاحب کی بیٹی ہے دعا، لیکن جو کچھ یہ تصویر کہہ رہی حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ احسن تمہیں ہادیہ کی قسم سچ کہو۔ سامیہ روتے ہوئے اس کے جگر کے گوشے کی قسم دی تھی۔ سامیہ حد ہے کہ انجان پہ اعتبار کر لیا اور مجھ پر تمہیں بھروسہ نہیں؟ احسن شدید دکھ سے بولا تھا۔ سامیہ کا دل تو بدگمانیوں میں گر چکا تھا۔ رخ موڑ گئی تھی۔ سامیہ ہم میاں بیوی ہیں، ہمارا رشتہ کوئی کچی ڈور کی نہیں، کوئی بھی اسے توڑ دے۔ احسن اسے شانوں سے تھاما تھا، اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ سامیہ زار افزار ہوتی ہوئی اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ ایسے یہ سب میں مر سکتی ہوں، تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہاری تصویر کیسے ہے یہ؟ یار تم بہت بولی ہو۔ یہ سب جدید ٹیکنالوجی کا کمال ہے اور کچھ نہیں۔ میری تصویریں کیپچر کر کے اس لڑکی کے ساتھ جوڑی گئی ہیں۔ میں ابھی سر سے بات کرتا ہوں۔ یہ گھٹیا حرکت ان کی بیٹی دعا صدیقی کی ہے۔ وہ جس طرح مجھ پر واری صدقے رہتی ہے نا، کیا بتاؤں کس طرح خود کو اس سے بچاتا ہوں۔ اکیلے میرے کیبن میں آ جاتی ہے، مجھے بلا وجہ آفس میں بلا لیتی ہے، موبائل فون میں عجیب و غریب سے گانے لگا دیتی ہے۔ احسن اسے تمام تر سچائی سے آگاہ کرا تھا اور وہ حیران تھی کہ کوئی لڑکی یوں بھی اپنی عزت نفس مجروح کرتی ہے کیا۔ سر دعا نے میرے ساتھ اتنی گھٹیا حرکت کی ہے جس کی وجہ سے میں جاب سے ریزائن کر رہا ہوں۔ عزت محفوظ ہونی چاہیے، کام کا کیا ہے، کہیں اور مل جائے گا۔ آپ کی بیٹی نے میرے گھر کی بنیاد ہلا کر رکھ دی ہے۔ احسن غیظ و غصے میں بھرا ہوا تھا۔ احسن پلیز دعا نادان ہے، معاف کر دو، تم میری کمپنی کو چھوڑ کر نہ جاؤ۔ میں تو کاروبار میں خسارہ ہی اٹھا رہا تھا، جب سے تم آئی ہو کمپنی کی ساکھ بہتر ہوئی ہے۔ احمد صاحب ندامت سے معافیا مانگ رہے تھے۔ احمد صدیقی غصے میں بڑے دعا کے کمرے میں گئے اور بنا کچھ کہے سنے ایک زوردار چانٹا دعا کے منہ پر مارا تھا۔ دعا پھٹی پھٹی نظروں سے اسے اپنے محبت اور چاہت لٹانے والے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ احمد یہ کیا کرے ہیں؟ زباریہ بیگم جھٹ درمیان میں آ گئی تھی۔ اپنا یہ حق اگر ہم نے صحیح وقت پر استعمال کیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ دعا شوق تھی تو ہمیشہ سے اپنی منمانیاں کرتی آئی تھی، اب ایسا کیا ہو گیا تھا؟ اور پھر مزید باتوں میں احمد صاحب نے انکشاف کیا تھا کہ دعا کی گھٹیا حرکت کی وجہ سے احسن جاب چھوڑا تھا۔ کتنی منتوں سے مدد کرنی پڑی ہے۔ دعا کا تماچا اس کی تربیت اصلاح کے لیے نہیں، کاروبار کو خسارے سے بچانے کے لیے پڑا تھا۔ سامیہ احسن پر شک کرنے کی وجہ سے شرمندہ تھے۔ احسن نے بھی درگزر کر دیا تھا۔ سامیہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں بیوی کو جدا کرنا شیطان کا پسندیدہ فعل ہے، اور ہاں کہیں پڑا ہے آپ اداس ہیں تو رہ لیں اداس، آپ کو رونا آ رہا ہے تو رو لیں، خاموش رہنے کو دل کر رہا ہے تو ہو جائیں خاموش، تنہائی اچھی لگ رہی ہے تو رہ لیں اکیلے، آپ کو جیسے اچھا لگ رہا ہو ویسے ہی رہ لیں، جو جذبہ یا احساس آپ کو محسوس ہو رہا ہے آنے دیں، اس کو خود پر روکنا نہیں ہے ان کو۔ یہ سب لہروں کی صورت آئیں گی اور گزر جائیں گی، ان کو سامنے کھڑا ہونے یا ان کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ رونا، اداسی، تنہائی پسند سب فطری ہے، اکثر ہم سب پر غالب آ جاتے ہیں۔ تو دوستو یاد رہے، سب وقتی ہو، بس مستقل نہیں حاوی کرنا ان سب کو خود پر۔ اس لیے کچھ وقت اچھے سے رو کر، اداس ہو کر یا تنہا رہ کر پھر سے اٹھ کھڑے ہونا، مسکرا کر، ایک جذبہ ہمت کے ساتھ۔ زندگی بہت خوبصورت نعمت ہے اور زندگی کا مزہ تو کھٹے میں ہی ہے نا۔ سامیہ نے اپنی نگاہوں سے مسکرا دی تھی۔ تو میری محبت، میرا جنون ہو۔ احسن نے سامیہ کو محبت سے بازوؤں میں سمایا تھا۔